علی سبیل تسلیم دے دیا. مانتے ہیں عبادات میں تکرار اوامر کی وجہ سے، لیکن امر وہ نہیں ہے جس میں تکرار ہے. اوامر نئے نئے آ رہے ہیں حکمن، تو مان تو لیا نا کہ اوامر میں تکرار ہے، چاہے پرانا ہو یا نیا ہو. یہ علی سبیل تسلیم دیا. اور جو شاشی والے نے جواب دیا تھا وہ علی سبیل انکار جواب دیا. شاشی والوں پر بھی یہی اعتراض ہوا. شاشی والوں نے کہا کہ نہیں، بات اس طرح نہیں ہے، عبادات میں تکرار امر کی وجہ سے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، امر کا صیغہ ہے. امر میں مصدر موجود ہوتا ہے لغتاً، اور مصدر جنس ہے، اور جنس کے دو فرد ہیں، اقل جنس اور اکثر جنس. اقل جنس ایک ہے داڑھی چھوڑ کر، اقل جنس ایک ہے داڑھی چھوڑ کر. اقل جنس ایک ہوتا ہے، اور اکثر جنس اس مصدر کا مجموعہ. تو دیکھو اللہ نے حکم دیا کہ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو مصدر اور مصدر کے دو فرد، ایک نماز قائم کرو، اور مصدر کا مجموعہ، نمازوں کا مجموعہ زندگی بھر کی نماز ہے. تو نماز کب سے واجب ہوتی ہے؟ بلوغ سے. اور کب تک رہتی ہے؟ موت تک. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. پیغمبر کو حکم ہے کہ عبادت کرو اس وقت تک جب تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے، اے الموت. پیغمبر کی عبادت موت پر ختم ہے، تو ہماری عبادت تو بطریق اولا موت پر ختم ہوگی. اس لیے موت سے پہلے معافی نہیں ہے، الا ہے کہ عوارض شرعیہ پیش آ جائے، جنون آ جائے وغیرہ ذالک، بے ہوشی آ جائے، وہ پھر مستثنی حکم ہے. تو شاشی والے نے جو جواب دیا وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں ہر امر میں مصدر موجود ہے لغتاً، مصدر جنس ہے، اور جنس کے دو فرد ہیں، حقیقی اور حکمی. اور یہاں جب یہ مصدر جنس کو شامل ہے تو پورے جنس کو شامل ہے، ایک فرد کو نہیں ہے، پورے جنس کو شامل ہے. یعنی نماز قائم کرنے کا حکم دیا تو مطلب ہے کہ بلوغ سے لے کر موت تک نمازیں قائم کرو. اگر زکوٰۃ کا حکم ہے تو بلوغ سے لے کر موت تک اگر تم نصاب کا مالک بن گئے ہو تو زکوٰۃ تم پر فرض ہے. اور بلوغ سے لے کر موت تک اگر تم پر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو تم پر رمضان کے مہینے فرض ہیں. یہ جو تمام زندگی بھر کے نمازیں، روزے اور زکوٰۃ فرض ہو گئی، یہ امر میں تکرار کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس امر میں صیغہ مصدر موجود ہے، اور مصدر پورے جنس کو شامل ہے، اقل جنس کو نہیں، کل جنس کو شامل ہے. کل جنس، اور کل جنس اس مصدر کا مجموعہ ہے، اور مجموعہ بلوغت سے لے کر موت پر ختم ہو جاتی ہے. اب دیکھو انہوں نے امر میں تکرار مان لیا، انہوں نے نہیں مانا. وہ کہتے ہیں امر میں تکرار ہے ہی نہیں. وہ جواب جو انہوں نے دیا ہے وہ جواب مضبوط جواب ہے اور اعلیٰ سبیل الانکار ہے. اور انہوں نے جو جواب دے دیا اعلیٰ سبیل تسلیم ہے. امر میں تکرار مان لیا لیکن اس امر کی وجہ سے نہیں، نئے نئے اوامر کی وجہ سے مانا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ ان کے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ امر تکرار کا احتمال رکھتا ہے، لہذا اگر شوہر بیوی کو کہے طلقی نفسکی، اپنے آپ کو طلاق دے دو، تو چونکہ اس میں مصدر ہے، اطلب من کا الطلاقہ ہے، طلاقا نکرہ ہے، وہ مقام اثبات میں ہے تو خاص ہے لیکن عموم کے احتمال ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں اگر دو کی نیت کرے تو دو میں تکرار ہے، اس لیے اگر دو کی نیت کرے تو ٹھیک ہے. ان کی نزدیک دو کی نیت کرنے سے دو طلاق واقع، اگر شوہر نے دو کی نیت کی اور عورت دو واقع کر دے تو طلقی نفسکی کی صورت میں دو طلاق واقع وہ ہو جائے گی نا، دو طلاق واقع ہو جائے گی. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک. ہمارے نزدیک تو چونکہ دو عدد ہے، عدد محض ہے، اور وہ طلاق مصدر کا نہ اقل فرد ہے نہ اکثر فرد ہے، اس لیے دو کسی صورت میں نہیں ہوتی. ایک بلا نیت ہو جائے گی اور جو تین ہے مجموعہ وہ عند النیت ثابت ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ سر کتنے منٹ مانگے؟ 20 منٹ مانگے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یاد رکھنا یہ اس مصدر کی بات ہوتی ہے کہ جس مصدر کا ایک تو صلاۃ زکوٰۃ وغیرہ ہو گیا، لیکن ہم جو کہتے ہیں کہ مصدر اس میں فاعل میں، امر میں، ماضی میں، مضارع میں، اس میں مفعول میں لغتاً مصدر موجود ہوتا ہے، اور وہ مصدر جنس ہے، اور جنس کے دو فرد اقل اور اکثر. ٹھیک ہے، اقل اور اکثر. تو یہاں ہم نے اکثر فرد لے لیے اس جواب کو درست کرنے کے لیے، اقل فرد مراد نہیں ہے، پورے جنس کو شامل ہے.
البتہ آگے جو مسئلہ آ رہا ہے اس میں پھر اقل فرد بھی مراد ہوتا ہے، اکثر فرد باطل ہے، وہ آگے مسئلہ آئے گا تو پھر کر لیں گے، کیا کریں، دیکھو کتاب میں مرضی آپ کی۔ ثم اورد المصنف دلیلا، پھر مصنف دلیل لائے، علی ما هو المختار، اسی قول پر مذہب پر جو ان کے نزدیک راجح ہے، پسندیدہ ہے، عندہ مصنف کے ہاں، فقال فرمایا لأن صیغۃ الامر مختصرۃ، اس لیے کہ جو امر کا صیغہ ہے اس کو مختصر کیا گیا ہے، من طلب الفعل بالمصدر، فعل کے طلب کرنے سے، اس مصدر کے ذریعے فعل کو طلب کرنے سے مختصر ہے، الذی هو فرد، جو مصدر فرد ہے، مفرد ہے، ای انما لا یقتضی الامر التکرار، یعنی امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، لأنہ مختصر من طلب الفعل بالمصدر، اس لیے کہ امر مختصر ہے، اس کو مختصر کیا گیا ہے ایسے فعل کے طلب کرنے سے، مصدر کے ذریعے سے فعل کے طلب کرنے سے اس کو مختصر کیا گیا۔ فقولک اضرب، تو تیرا قول جو اضرب ہے، مختصر، اس کو مختصر کیا گیا، من اطلب منک الضرب سے، وقولہ صلو، اور متکلم کا قول صلو مختصر من اطلب منک الصلاۃ سے مختصر ہے، وقولہ طلقی، اور شوہر کا قول طلقی جو ہے مختصر، اس کو مختصر کیا گیا، من افعلی فعل الطلاق سے، والمصدر المختصر منہ، اور وہ مصدر جو مختصر منہ ہے، فرد، وہ فرد ہے، واحد ہے، ایک ہے، لا يحتمل العدد، وہ عدد کا احتمال نہیں رکھتا، وکیف یحتملہ، اور کیسے عدد کا احتمال رکھ سکتا ہے، ومعنی التوحد مرعی، جبکہ حال یہ کہ توحد کا معنی یہ مرعی ہوتا ہے، اس کی رعایت کی جاتی ہے، یہ ملحوظ ہوتا ہے، فی الفاظ الوحدان، الفاظ واحدہ میں توحد کا معنی ملحوظ ہوتا ہے، فالفعل المختصر منہ، تو وہ فعل جو اس سے مختصر کیا گیا، اس مصدر سے جس کو اس سے مختصر کیا گیا، اولا، بطریق اولا اس میں توحد کے معنی ملحوظ ہوں گے، اللہ یحتمل العدد، کہ وہ عدد کے احتمال نہ رکھتے ہوں گے۔ شارح کہتے ہیں وہ بہذا القدر، اتنی مقدار سے، تم الدلیل علی الاصل الکلی، اصل کلی پر، اصل قاعدے پر دلیل مکمل ہو گئی، جو اصل قاعدہ تھا کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، نہ یہ احتمال رکھتا ہے، اس اصل کلی اور قاعدہ کلیہ پر دلیل مکمل ہو گئی۔ ثم قولہ، پھر جو ماتن کا قول ہے، وذالک بالفردیت والجنسیت، اور وہ جو توحد ہے، یہ جو توحد ہے، وحدانیت ہے، وہ فردیت کے ساتھ ہوگی، والجنسیت، اور جنسیت کے ساتھ ہوگی۔ فردیت سے اشارہ کر دیا فرد حکمی کی طرف مصدر کے، اور جنسیت سے اشارہ کر دیا فردیت سے اشارہ کر دیا فرد حقیقی کی طرف، اور جنسیت سے اشارہ کر دیا فرد حکمی کی طرف۔ اور وہ توحد اور وحدانیت جو ہوتی ہے مصدر میں، وہ فردیت سے ہوگی یعنی فرد حقیقی سے ہوگی، والجنسیت، اور جنسیت سے ہوگی یعنی فرد حکمی سے ہوتی ہے، والمثنى بمعزل عنہا، اور تثنیہ ان دونوں سے علیحدہ ہے، ایک جانب ہے، ایک کنارے میں ہے۔ شارح کہتے ہیں ماتن کا یہ متن بیان، یہ بیان ہے، للمثال المختص، اس مخصوص مثال کی مثال ہے، آنی قولہ طلقی نفسکی، طلقی نفسکی کی، اس کی وضاحت کر رہے ہیں، مثال بیان ہے۔ کیوں؟ لأن الطلاق هو الذي يتصف بالجنسیت والفرد الحکمی، اس لیے کہ طلاق ہی ایک ایسی شے ہے کہ جو متصف ہوتی ہے جنسیت کے ساتھ اور فرد حکمی کے ساتھ، تو یہاں فرد حکمی اور ہو گیا اور جنسیت اور ہو گئی، اور اوپر کیا کہا، جنسی اور فرد حکمی ایک ہے، تو یہاں جو وہ آ گیا وہ عطف تفسیری ہے، یہ وہ عطف کیا ہے، عطف تفسیری ہے۔ تو طلاق ہی وہ شے ہے کہ جو متصف ہوتی ہے جنسیت کے ساتھ یعنی فرد حکمی کے ساتھ، وہ معذریت المثنى، اور تثنیہ کے ایک علیحدہ ہونے کے ساتھ متصف ہوتی ہے، تثنیہ علیحدہ ہے۔ وَأَمَّا مَا سِوَاهُ، یاد رکھنا رہا طلاق کے علاوہ کے، فَلَا يُعْلَمُ الْفَرْدُ الْحُكْمِ إِلَّا فِي آخِرِ الْعُمْرِ، کسی بھی مصدر کا فرد حکمی معلوم نہیں ہو سکتا سوائے آخری عمر میں، سوائے، اب ہمیں کیا پتہ ہے اقیموا الصلاۃ مصدر نماز قائم کرو، تو نماز صلاۃ اقل فرد تو ایک نماز ہے، اکثر فرد کتنے ہوں گے، ہمیں پتہ نہیں کہ کتنی نمازیں ہوں گی،
لہذا اس کا پتہ آخری عمر میں چلے گا۔ تو کسی بھی طلاق، چونکہ اکثر فرد معلوم ہے 3 ہے، طلاق کے علاوہ کوئی بھی ایسا مصدر اس کا فرد حکمی معلوم نہیں ہے۔ فرد حکمی معلوم ہوگا کہاں ہوگا؟ آخری عمر میں معلوم ہوگا کہ اس پر کتنی زکاتیں ہو گئی تھی، اس پر کتنی نمازیں ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی نماز بالکل بے نمازی ہو، نماز پڑھتا ہی نہ ہو، زندگی گزر جائے، تو پھر اس کی زندگی بھر کی نمازیں اندازہ لگایا جاتا ہے۔ 15 میں بالغ ہو گیا اور 60 پہ مر گیا، لہذا پھر وہ 45 سال کو جمع کر کے پھر آخر میں اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اس سے پہلے فدیہ نہیں دے سکتے کیونکہ پتہ نہیں چلتا کب تک زندہ رہے گا، تو فرد حکمی معلوم نہیں ہے۔ جب مر جائے گا تو ہم کہیں گے اب اس کے اندازہ لگاؤ کتنے زندگی بھر کی نمازیں، زکوٰۃ اس پر آ گئی تھی، روزے۔ وہ ہے سمجھ میں؟ تو فرد حکمی طلاق کے علاوہ کسی کا بھی معلوم نہیں ہو سکتا سوائے آخری عمر میں۔ وما تکرر من العبادات فباسبابها لا بالعوامر، یہ جو عبادات کا تکرار ہے یہ اسباب کی وجہ سے ہے، نہ کہ عوامر کی وجہ سے۔ شارح کہتے ہیں ماتن کا متن جواب سوال، یہ ایک سوال کا جواب ہے، یرد علینا جو سوال ہم پر ہوتا ہے، وہ ہوا اور وہ سوال یہ ہے ان الامر اذا لم يقتضي التکرار ولم يحتمله، امر جب تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا احتمال رکھتا ہے، فبأي وجہ تتکرر العبادات، تو پھر کس وجہ سے عبادات میں تکرار ہوتا ہے؟ مثل الصلاۃ والصیام وغیر ذالک، جیسے نماز روزہ وغیرہ ہے، یعنی زکوٰۃ تکرار کیوں ہے؟ فیقول، تو شارح کہتے ہیں جواب دیتے ہیں انما تکرر من العبادات، یہ جو عبادات کا تکرار ہے لیس بالعوامر بل بالاسباب، یہ عوامر کی وجہ سے نہیں بلکہ اسباب کی وجہ سے ہے۔ لأن التکرار سبب يدل على التکرار المسبب، لأن التکرار سبب يدل على تکرار المسبب، اس لیے کہ سبب کا تکرار یہ مسبب کے تکرار پر دلالت کرتا ہے۔ فأیان وجد الوقت وجب الصلاۃ، تو جب بھی وقت پایا جائے گا نماز واجب ہو جائے گی۔ ومتى یأتی رمضان، اور جب بھی رمضان آئے گا یجب الصیام، روزہ واجب ہوگا۔ ومہما قدر علی ملک المال، اور جب بھی وہ مال کی ملکیت پر قادر ہوگا، یعنی نصاب شرعی پر قادر ہوگا، وجبت الزکاۃ، زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ولہذا اسی وجہ سے لم یجب الحج فی العمر الا مرتن، حج واجب نہیں ہوا زندگی بھر میں مگر ایک ہی مرتبہ ہوا۔ کیوں؟ لأن البیت واحد، اس لیے کہ بیت اللہ ایک ہے، لا تکرار فیہ، اس میں تکرار نہیں ہے۔ یہ جواب دے دیا۔ شارح کہتے ہیں لا یقال، یہ اعتراض نہ کیا جائے ان الوقت سبب لنفس الوجوب، کہ یہ وقت تو سبب ہے نفس وجوب کا، والامر جو امر ہے انما هو سبب لوجوب الاداء، اور جو امر ہے یہ تو سبب ہے وجوب ادا کے لیے۔ فکیف یکون سبب مغنیا عن الامر، تو پھر یہ سبب کیسے امر سے مستغنی کرنے والا ہو سکتا ہے، بے نیاز کرنے والا ہو سکتا ہے؟ لأننا نقول، اس لیے اعتراض نہ کیا جائے، لأننا نقول، اس لیے ہم جواب میں کہیں گے ان عند وجود کل سبب، ہر سبب کے پائے جانے کے وقت یتکرر الامر تقدیرا من جانب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیری طور پر امر میں تکرار ہوتا ہے۔ فکان تکرار العبادات، تو عبادات کا جو تکرار ہے بتکرر الاوامر المتجددۃ، نئے نئے اوامر کے تکرار کی وجہ سے ہے، حکماً، حکمی طور پر ہے۔ یہ جواب علی سبیل تسلیم تھا۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک لما احتمل التکرار، جب امر نے تکرار کا احتمال رکھ لیا، تملکو، تو مالک ہو جائے گی عورت، ان تطلق نفسها ثنتین، کہ وہ اپنے آپ کو 2 طلاقیں دے، اذا نوى الزوج، جب شوہر اس کی نیت کرے۔ شارح کہتے ہیں ماتن کا متن بیان لخلاف الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کے اختلاف کا بیان ہے، فی اصل کلی، اصل کلی پر ہے، علی وجہ، ایسے طریقے پر، یتضمن الخلاف فی المسألۃ المذکورۃ، کہ جو مذکورہ مسئلے میں بھی اختلاف کو شامل ہے۔ یعنی ان عنده، یعنی ان کے ہاں لما احتمل کل امر التکرار، جب ہر امر نے تکرار کا احتمال رکھا، سواء کان امر الشارع او غیرہ، برابر ہے کہ وہ امر جو ہو وہ شارع کا امر ہو یا شارع کے علاوہ کسی اور انسان کا امر ہو، تملک المرأۃ، تو عورت مالک ہو جائے گی، فی قولہ، شوہر کے قول، طلقی نفسک میں مالک ہو جائے گی، ان تطلق نفسها ثنتین، کہ وہ اپنے آپ کو 2 طلاقیں دے، اذا نوى الزوج ذلک، جب شوہر اس 2 کی نیت کرے، وان لم ينوي، اگر شوہر نیت نہ کرے، او نوى واحدۃ، یا ایک کی نیت کرے، فلہا، تو عورت کے لیے درست ہے، ان تطلق نفسها واحدۃ، کہ وہ اپنے آپ کو 1 طلاق دے دے۔
وہ مسئلہ کچھ سمجھ میں آ گیا؟